اس وقت تک کسی نہ کسی مقبوضہ علاقے سے اپنے کسی آدمی کو آنا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی نے اپنے پاس کھڑے ایک سالار سے کہا۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا جنگی مشق دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، صلیبی آئیں گے ضرور، یہ مجھے کوئی جاسوس ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آئیں گے، کہاں آئیں گے اور ان کی نفری کتنی ہوگی۔ وہ چٹان سے اتر کر کسی اور طرف جانے لگا تو اسے دور سے گرد اڑتی نظر آئی جو ایک یا دو گھوڑوں کی تھی۔ سلطان رک گیا، گرد قریب آئی تو اس میں سے دو گھوڑے برآمد ہوئے، ایک پر علی بن سفیان سوار تھا اور دوسرے کو سلطان پہچان نہ سکا۔ وہ ترپیولی سے امام کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو وہاں سے اونٹ پر روانہ ہوا تھا۔ بہت دنوں بعد قاہرہ پہنچا تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے رپورٹ لی اور اسے گھوڑا دے کر ساتھ لے آیا تاکہ یہ رپورٹ سلطان ایوبی کو فوراً دے دی جائے۔ جاسوس نے سلطان ایوبی کو بتایا، صلیبی ایک برق رفتار اور طوفانی حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ فوجوں کا اجتماع شروع ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ فوج حنین کے شاہ رینالٹ کی ہے۔ وہ اس طوفانی یلغار کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ وہی رینالٹ جسے نور الدین زنگی نے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، اسے وہ اپنی شرائط پر رہا کرنا چاہتے تھے، مگر زنگی کی بے وقت موت رینالٹ کی رہائی کا باعث بنی۔ اقتدار اور زرد و جواہرات کے لالچی امرا نے نور الدین زنگی کے کم سن بیٹے کو کٹ پتلی بنایا اور رینالٹ کو رہا کر دیا۔ آج وہ رینالٹ اسلام کا خاتمہ کرنے آ رہا ہے۔ ہاں، تم آگے سناؤ، انہیں یلغار کرنی چاہیے تھی اور کون ہوگا؟ ترپیولی کا ریمانڈ ہوگا۔ زیادہ تر افواج کا اجتماع وہیں ہو رہا ہے اور حملے کی تفصیلات وہیں طے ہو رہی ہیں۔ تیسرا بیلڈون ہوگا، اس کی فوج بھی کم نہیں۔ یہ معلوم نہیں کیا جا سکا کہ صلیبی فوج کب کوچ کرے گی۔ حملہ شام پر ہوگا۔ حلب، ہرن اور ہماتا کے نام سنے گئے ہیں، کوچ جلدی ہوگا۔ علی بن سفیان سلطان ایوبی نے کہا، مجھے ترپیولی سے آخری اطلاعات کا انتظار رہے گا۔ ان اطلاعات کا انتظار نہ کریں جن کی آپ توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ علی بن سفیان کی بجائے جاسوس نے جواب دیا، صلیبیوں کے عسکری ایوان میں ہمارے دو آدمی تھے، دونوں مارے گئے ہیں۔ اس نے راشد چنگیز اور وکٹر کا واقعہ سنایا۔ سلطان ایوبی کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ جاسوس نے کہا، رینالٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج میں 250 نائٹ ہوں گے۔ آپ نے ان دونوں جاسوسوں نے مرنے سے پہلے امام کو بتایا تھا کہ صلیبی آپ کو چھاپا مار اور شب خون مارنے کا طریقہ استعمال کرنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کچھ ایسی چالیں سوچ لی ہیں جن سے وہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ پوری فوج کو سامنے لا کر لڑیں۔ انہیں آپ کی اس کمزوری کا علم ہے کہ آپ کے پاس فوج کی کمی ہے۔ اس کے پیش نظر وہ بہت زیادہ فوج لا رہے ہیں تاکہ آپ گھوم پھر کر نہ لڑ سکیں۔ جاسوس کی یہ اطلاع ملنے کے بعد سلطان ایوبی باہر کم نظر آنے لگا۔ وہ کمرے میں بند رہنے لگا۔ کاغذ پر ممکنہ میدان جنگ کا نقشہ بنا کر اس پر پیش قدمی اور دیگر چالوں کی لکیریں کھینچتا رہتا۔ کبھی اچانک اپنے سالاروں کو بلا کر ان کے ساتھ بحث میں الجھ جاتا اور انہیں موقع دیتا کہ وہ بھی رائے دیں اور چالیں سوچیں۔ ان سالاروں میں ایک عیسیٰ القاہری تھا جو ایک قابل سالار ہونے کے علاوہ عالم اور قانون دان بھی تھا۔ اسے بعض مورخین نے سلطان ایوبی کا دست راست بھی کہا۔
ایک روز سلطان ایوبی نے خلاف توقع کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے فوج کا خاصا حصہ سوڈان کی سرحد کے ساتھ خیمہ زن کر دیا، کیونکہ ادھر سے بھی حملے کا خطرہ تھا۔ ان کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہی تھی کہ وہ پیش قدمی کرتا تھا تو اس کے عقب میں بھی دشمن ہوتا تھا۔ صلیبیوں کے لیے وہ مصر کی ساری فوج نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس نے کوچ کیا تو مورخین کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے پاس جو فوج تھی وہ 1000 پیادہ تھی۔ یہ سب مملوک تھے جو غلام آزاد کیے جاتے ہیں۔ یہ لڑاکے اور جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ 8000 گھڑ سوار تھے، جن میں مصری بھی تھے اور وہ سوڈانی بھی، جنہیں سلطان ایوبی نے بغاوت کے جرم میں فوج سے نکال کر انہیں زرخیز زمینوں پر آباد کر دیا تھا۔ اب وہ مصر کے وفادار تھے، ان پر اعتماد کیا جا سکتا تھا، مگر یہ 1000 مملوک اور 8000 سوار نئے فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی جنگ دیکھی ہی نہیں تھی، ان کی ٹریننگ بمشکل مکمل ہوئی تھی۔ سلطان ایوبی اپنی فوج اپنے بھائی العدل کی زیر کمان حلب کے مضافات میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے کسی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ صلیبی اتنی جلدی شام تک نہیں پہنچیں گے۔ اس نے کوچ بہت تیز کرایا اور حلب جا پہنچا۔ وہاں اسے پتہ چلا کہ صلیبیوں نے ہرن کے قلعے کو محاصرے میں لے رکھا ہے۔ سلطان ایوبی نے محاصرہ کرنے والی صلیبی فوج کو محاصرے میں لے لیا۔ اس کی یہ چال ایسی اچانک تھی کہ صلیبی جم کر لڑ نہ سکے۔ سلطان ایوبی نے بہت سے قیدی پکڑے اور صلیبیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے پیش قدمی جاری رکھی اور 2 اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ یہ فتوحات قدرے آسان تھیں۔ مصر سے آئے ہوئے نئے سپاہیوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ وہ سمجھے کہ جنگ اسی طرح ہوتی ہے جس میں فتح ہماری ہی ہوتی ہے۔ اس سے نئے سپاہی غیر محتاط ہو گئے۔ صلیبیوں نے غالباً دانستہ پسپا ہو کر سلطان ایوبی کو دھوکہ دیا تھا۔ انہوں نے تھوڑی سی فوج کی نمائش کی تھی۔ یہ فرنگی تھے۔ رینالٹ اور بیلڈون کی فوجیں ابھی سامنے نہیں آئی تھیں۔ وہ اسی علاقے میں موجود تھے۔ اب صلیبیوں نے ایسے سخت اقدامات کیے تھے کہ سلطان ایوبی کے جاسوس دشمن کے علاقے سے نکل ہی نہ سکیں۔ ترپیولی کے جاسوس کے بعد ادھر سے کوئی آ